السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 496، امارت اور سواد اعظم۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری کا رد، 2 الزامات کا جواب، دعوتی کام اور اس کا سلوک۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ امیر اور اس کی اطاعت۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ سورہ توبہ، سورہ صف اور سورہ محمد۔ اسی اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دیں۔ دلائل اور براہین کے لحاظ سے یہ غلبہ ہر وقت حاصل ہے، تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا اور اس کو غالب کرنے کے لیے دعوتی محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو اور ان کے دین اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان حزب اللہ بن کر رہے، انفرادی زندگی نہ گزارے بلکہ اجتماعی زندگی ایک امیر کے تابع ہو کر گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خود سپہ سالار تھے، اس لیے مومنین آپ کی نصرت کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت ان کے ماننے والے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے آپ کے بعد آپ کی امت میں سے خلیفہ امیر ہوا کرے گا، اور اس وقت کے مسلمان اپنے امیر کی ایسی ہی نصرت کیا کریں گے جیسے صحابہ حضور کی نصرت کیا کرتے تھے۔ فرمان نبوی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت سے ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہم کو کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وفاداری کرو، پہلی بیعت کے حامل کے ساتھ، اور پھر پہلی بیعت کے ساتھ انہیں ان عمرہ کا حق دو، ان سے ان کی رعیت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ بخاری باب احادیث الانبیاء۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ وَبِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، تو یقیناً کافی ہے تمہارے لیے اللہ، وہی تو ہے جس نے قوت بہم پہنچائی تمہیں اپنی نصرت سے اور مومنین کے ذریعے سے۔ آیات بالا سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور مومنین کی مدد اور نصرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نصرت کے بعد مومنین کی نصرت ہی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے نبی اور اس کے بعد خلیفہ یعنی امیر طاقتور اور مقتدر ہوتا ہے۔ لطیفہ، جس طرح ازراہ شفقت اور رحمت خداوندی نے اپنی نصرت کے ساتھ ساتھ بندوں کی نصرت کی بھی تحسین فرمائی، بالکل اسی طرح ہدایت کے دینے میں بھی اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ بندوں کی مساعی اور محنت کی پذیرائی فرماتے ہوئے ان کی کوششوں کو بھی سراہا۔ سبب کے طور پر تم دعوتی محنت کرو گے اور ہم اپنی مرضی سے جسے مناسب سمجھیں گے اسے ہدایت سے نوازتے رہیں گے۔ جس طرح فصل اناج کے لیے زمیندارہ، اولاد کے حصول کے لیے شادی، اسی طرح بندوں کی ہدایت کے لیے دعوتی محنت ضروری ہے۔ یہ جواب تھا معترضین کے اس سوال کا جو حضرت جی مولانا سعد صاحب زید مجدہ پر منسوب کرتے ہیں۔ حضرت جی نے فرمایا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا مگر بندوں کی دعوتی مساعی کے ساتھ۔ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، بنا بیوی بچہ نہیں ملتا، تو پھر بنا دعوتی محنت کے ہدایت کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی 2 بڑی صفتیں بیان کی گئی، الا لہ الخلق والامر۔ یاد رکھو اللہ کے 2 نظام ہیں، تخلیقی نظام اور قدرتی نظام۔ ہم تخلیقی نظام یعنی اسبابی نظام کے مکلف ہیں، اس لیے سبب ہی کی بات کریں گے، مگر قدرت پر یقین کامل کے ساتھ۔ جس طرح ہر چیز کے وجود میں لانے کے لیے محنت ہے، اسی طرح ہدایت کے پھیلانے کے لیے دعوتی کام سبب ہے۔
امید ہے کہ جواب مل چکا ہو۔ سواد اعظم مولانا سعد صاحب کی امارت کے ساتھ ہے۔ امیر عالم تبلیغ دعوت شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کو جمہور امت نے اپنا امیر تسلیم کر لیا ہے۔ مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم مولانا سلمان مظاہری صاحب دامت و برکاتہم اور مدرسے شاہی مراد آباد کے مولانا سلمان منصور پوری دامت و برکاتہم، دارالعلوم ندوہ کے حضرت مولانا محمد رابع الحسنی صاحب دامت و برکاتہم سے لے کر سنبھل اجتماع کے لاکھوں شرکا، ٹونگی اجتماع کے 35 لاکھ ساتھی، ہند اور بیرون ہند کے عرب اور عجم کے لاکھوں علماء کرام، سب کے نزدیک حضرت جی شیخ الحدیث مولانا سعد صاحب منتخب عالمی امیر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم اختلاف دیکھو تو تم پر واجب ہے کہ سواد اعظم یعنی سب سے بڑی جماعت کا ساتھ دو۔ ابن ماجہ۔ فائدہ: جنوری 2018 میں ٹونگی بنگلہ دیش کے عالمی اجتماع میں بھی 35 لاکھ سے زائد کا جمع غفیر مولانا سعد صاحب ہی کو امیر مان کر انہی کی رہنمائی میں دعوتی کام کرنے کا طے کیا، مگر شورائیت کے گنڈوں نے ایذائے مسلم کا ارتکاب کرتے ہوئے عام مسلمانوں کی سڑک کو جام کر دیا اور وزیر داخلہ بنگلہ دیش کی مدد سے مولانا سعد صاحب کو اجتماع میں شرکت سے روک دیا۔ اجتماع میں آئے ہوئے غیر ملکی مہمان اور بنگلہ دیش کے خواص کی بھاری تعداد بدستور مولانا سعد صاحب کے ساتھ مرکز ککرائل میں جڑی رہی۔ اس کے 5 ہفتے بعد اورنگ آباد کے اجتماع میں شرکت کرنے والے ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ کے اجتماع میں مفتی اسماعیل صاحب دامت و برکاتہم مالیگاؤں رکن شورا دارالعلوم دیوبند نے شریک ہو کر دیوبند کے حلقے کی نمائندگی کی۔ سواد اعظم سے مراد امت کی بڑی جماعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جب تم اختلاف دیکھو تو تم پر واجب ہے کہ سب سے بڑی جماعت کا ساتھ دو۔ فائدہ: اورنگ آباد اجتماع کے بعد انڈونیشیا کا پرانوں کا جوڑ 27,000 کا مجمع، ملیشیا کا پرانا کا جوڑ 25,000 کا مجمع، کمبوڈیا کا عمومی اجتماع 70,000 کا مجمع، آسام کا عمومی اجتماع 7 لاکھ کا مجمع جس میں 20,000 علماء کرام، جمشید پور کا عمومی اجتماع 1 لاکھ کا مجمع، ہزاروں علماء کرام، میوات کا عمومی اجتماع 20 لاکھ کا مجمع، ہزاروں علماء کرام کی شرکت۔ افریقی ممالک کے اجتماعات ساؤتھ افریقہ، کینیا، یوگانڈا، تنزانیہ کے ہزاروں مندوبین کی شرکت۔ احباب بنگلہ دیش نے ضلع وار اجتماعات کر کے تقریباً 125 کروڑ افراد جمع کر لیے۔ یورپ، گریس، اٹلی، برطانیہ وغیرہ کے اجتماعات اور ہزاروں کی شرکت۔ حج کے دوران کے اجتماعات اور قطر، امارات وغیرہ کے اجتماعات اس ہفتے بھوپال اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں بلند شہر، دوسرے ہفتے میں کرنول کے اجتماعات کی مختصر سی اجتماعات کی لسٹ صرف 2018 کی ہے۔ مجموعی تعداد 5 کروڑ افراد تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ، اور یہ جمع ہونے والے افراد دنیا بھر کے تبلیغ والوں کا بمشکل 2 سے 3% مجمع ہے، اور جو مجمع حاضر نہ ہو سکا اور گھروں پر ہے اس کی کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ یہی تو سواد اعظم ہیں۔ یہ سب اجتماعات دلیل ہے کہ ملت اسلامی کا سواد اعظم حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کی امارت کے ساتھ ہے۔ حضرت ملا علی قاری حنفی کا تبصرہ، اتبعوا السواد الاعظم۔ ملا علی قاری حنفی نے سواد اعظم سے مراد یہی لیا ہے، لکھتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کی بڑی جماعت مراد ہے۔ رائے ونڈ مرکز سے شورائیت کا خاتمہ، پرانا نظام شروع۔ آج مرکز رائے ونڈ میں ملک کی قدیم شورا والوں کا اجلاس ہوا جس میں ان امور پر فیصلہ ہوا۔ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کی تدفین سے پہلے مولانا احمد بٹلہ صاحب نے امیر اور فیصل کا اعلان کیا تھا کہ مولانا نذر الرحمن صاحب امیر ہوں گے، ورنہ بٹلہ صاحب، ورنہ مولوی خورشید صاحب کے امیر اور فیصل ہوں گے۔
قدیم شورا کے بزرگوں نے کہا کہ ہم حاجی عبدالوہاب صاحب کی عزت اور احترام کے خاطر کچھ نہیں کہتے تھے، اب حاجی صاحب وفات پا چکے ہیں، اب مرکز رائے کا سارا نظام قدیم شورا کے مشورے سے چلے گا، اس لیے مندرجہ ذیل امور پر عمل ہوگا۔ نمبر 1، مولانا بٹلہ صاحب کے کیے گئے سب اعلانات پر عمل نہیں ہوگا، اعلانات کالا دم ہیں۔ نمبر 2، جدید شورائی نظام والے سسٹم پر عمل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، قدیم ملک کی شورا کی مجلس میں ڈاکٹر سلیم صاحب اور ڈاکٹر ندیم اشرف صاحب کی شرکت پر پابندی۔ نمبر 4، مولانا نذر الرحمن صاحب مدرسے کی خدمات ہی انجام دیں گے۔ نمبر 5، اہم امور جو ملوک کی قدیم شورا ماہانہ مشورے میں طے کرے گی اس پر عمل ہوگا، اس میں کمی زیادتی ہرگز نہ کی جائے گی، یعنی قدیم ترتیب کے موافق مشوروں، اجتماعات وغیرہ میں مرکز نظام الدین کے بزرگ آیا کریں گے، یعنی منطقی طور پر شورائیت کا منحوس نظام تینوں مراکز یعنی نظام الدین، ڈیوسبری اور رائے سے خارج ہو گیا، دفن ہو گیا۔ بنگلہ دیش کے احباب تو ضلع وار اجتماعات کے ذریعے اپنے ملک سے شورائیت کو تقریباً ختم کر چکے ہیں، 97% عوام امارت کے ساتھ شامل ہو گئی ہے، فللہ الحمد ولہ الشکر۔ مفتی سعید پالنپوری صاحب کا تبصرہ اور تفردات۔ دارالعلوم دیوبند 32 سال سے مفتی اور شیخ الحدیث نہیں پیدا کر سکا، بشمول مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کے، کہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے بغض معاویہ کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بغض سعد پر ایسے اتر آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے قصے طور پر مولانا سعد صاحب کے بیان پر جرح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بھی تفسیر مولانا سعد صاحب کے بیان کی تائید کرتی ہو وہ تفسیر مرجوح ہے، درست نہیں، یعنی صرف مفتی سعید صاحب کی تفسیر کردہ بات درست ہے، باقی امت مسلمہ کے اکابر علماء کرام نے، جن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لے کر آج کے دور تک تقریباً 50 تفاسیر ہیں، سب کی سب غیر درست ہے، مرجوح ہے، قابل قبول نہیں۔ دوسری بات، بنی اسرائیل کے گمراہ ہونے کے بارے میں فرماتے کہ صرف 20,000 آدمی گمراہ ہوئے، اور دوسری تفاسیر میں 5,88,000 لوگ گمراہ ہوئے، جو لکھا ہے وہ سب تفاسیر غیر درست ہیں۔ جواب، حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کادو یقتلوننی، بنی اسرائیل مجھے قتل کرنے والے تھے، بقول مفتی سعید صاحب پالنپوری کے 20,000 گمراہ تھے قتل کرنے والے، اور 5,88,000 ایمان والے تھے حمایتی بچانے والے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے قتل کر دیے جانے کا خدشہ کیوں ذکر کیا، جبکہ مفتی صاحب کے قول کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کی حمایتی ایمان والے لوگ تو گمراہ لوگوں کے عدد سے 5,68,000 زیادہ تھے۔ خوف تو قلیل تعداد کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ کثرت عدد کی وجہ سے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم کثرت عدد کی وجہ سے اترا رہے تھے۔ جب 5,68,000 افراد ساتھ ہوں تو 20,000 افراد سے کس بات کا ڈر؟ کادو یقتلونن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ گمراہ 20,000 آدمی نہیں ہوئے تھے، بلکہ 5,88,000 لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ جب انہیں شرک اور کفر سے روکا گیا تو وہ حضرت ہارون کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ تیسری بات، مفسرین کی تفاسیر کو غلط کہنا اور سخت ترین اعتراض کے ساتھ طبقے مفسرین سے نالا اور بیزار ہونا اور ان کی تفاسیر پر مرجوح ہونے کا حکم لگانا، یہ سب غیر شرعی فعل ہے۔ فقہائے امت کے مطابق اگر کوئی کسی فقہی اور اس کے تفقہ فی الدین کو مطعون اور غیر ممدوح جانے تو یہ شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہاں مفتی سعید صاحب پالنپوری جمیع مفسرین اور ان کی تفاسیر جو قصے طور پر لکھی گئی ہیں سب کو یکلخت غیر درست اور مرجوح قرار دے رہے ہیں، تو پھر کیسے اہل سنت والجماعت کے فرد مانے جا سکتے ہیں؟ ویسے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری اور مفتی ظفر ولی خان صاحب اپنے تفردات میں مشہور ہیں، اس لیے ہم مفتی سعید احمد صاحب پالنپور کے اس انکار تفاسیر کو محض ان کے تفردات گردانتے ہوئے تعویل سے کام لیتے ہوئے عوام سے کہتے ہیں کہ ان کی باتوں پر عمل کرنے سے اجتناب کریں۔ بہتر یہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں مفتیان کرام کی باتوں کو اور ان کی تشریحات اور ترجیحات کو
پہلے دارالعلوم پر پیش کرے اور پھر جب دارالعلوم مطمئن ہو کر عمل کی اجازت دے دے تو پھر ان کی ہدایات پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کو تسلیم اور قبول کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔